نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے اس مسجد کے لیے اور شہر کے لیے بھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے یہاں درس حدیث کا آغاز ہو رہا ہے۔ حدیث کیا ہے، اس کے لفظی اصطلاحی معنی کیا ہیں، حدیث کے مراتب کیا ہیں، حدیث کے درجات کیا ہیں، وہ سب موقع بموقع مولانا زید صاحب آپ حضرات کی سطح کے اعتبار سے انشاءاللہ تشریح کرتے رہیں گے، اور یہ مولانا کا موضوع بھی ہے۔ میں تو مختصراً کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک تو فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسرا فرمایا سنتی، میرا طریقہ ہے، میرا طریقہ۔ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال، آپ کی زندگی میں ہونے والے رونما ہونے والے واقعات کہ جس پر آپ نے تائید کی، خاموش رہے، انکار کیا، وہ سارے واقعات، یہی آپ کا طریقہ ہے اور یہی حدیث۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی حدیث ضروری۔ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ ہم بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھتے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا دعویٰ بلا دلیل، اس لیے کہ قرآن کا کلام اللہ ہونا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے،
قرآن اللہ کا کلام ہے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا آپ کے پاس حضرت جبریل آئے تھے یا اللہ کا کوئی اور فرشتہ آ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ میرے آقا محمد عربی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کا کلام ہے، اور میرے آقا کی بتائی ہوئی زبان حدیث ہے۔ اگر حدیث نہ ہوتی تو ہمیں یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن مجید کی جو آیتیں کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ سے محبت کا راستہ میری اتباع سے گزرتا ہے، اور میری اتباع کیا ہے؟ میں جو کہوں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دیں وہ لے لو، اور رسول جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ حدیث پاک میں آیا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشاتیں جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس کے تابع نہیں ہو جاتی۔ اور دوسری آیت میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہاں دیکھو گے آپ؟ اس کی تشریحات کہاں دیکھو گے؟ وہ احادیث میں بھری پڑی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی تشریح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کی تفسیر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی تفسیر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تفسیر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے جتنے شعبے ہیں تمام کی تشریحات امت کے سامنے کر دی۔ یہاں تک کہ آپ حضرات جانتے ہو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جاتا ہے، تو جو فارسی غلام کھانا کھلا رہے تھے انہوں نے جو ہے لقمہ گر گیا، صحابی تھے کھا رہے تھے، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، اور وہ حدیث آپ حضرات روزانہ بچوں کو بھی پڑھاتے ہو، آپ بھی پڑھتے ہو۔ وہ کیا تھی؟ اذا سقطت لقمۃ احدکم، اذا سقطت لقمۃ احدکم، جب تم میں کسی ایک کا لقمہ گر جائے، فلیأخذھا، اس کو لے لے، ولیمت عنھا الاذی، گندگی لگی اس کو صاف کر لے، فلیأکلھا، اس کو کھا لے۔ صحابی تھے، فوراً لقمہ اٹھایا، گر گیا تھا، گندگی صاف کی اور کھا لیا۔ جو غلام ایران کا ملک تھا، ایران کے لوگ بڑے شائستہ، مہذب، تہذیب والے کہے جاتے ہیں، انہوں نے اس کو کوہنی مار کر یہ کہا آپ تو ایران میں بیٹھے ہو، آپ نیچے پڑے ہوئے لقمے کو اگر لے لو گے تو ایران کے لوگ یہ کہیں گے کہ عرب کے لوگوں نے کبھی ایسا کھانا دیکھا نہیں تھا، اس وجہ سے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ ندیدے قسم کے لوگ، اپنے گواہ کہتے ہیں نادیدے قسم کے لوگ ہیں، اس وجہ سے یہ کھانا لقمہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا جواب، صحابی تھے، وہ فوراً یہ جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کیا کہا؟ جملے میں ساری چیزیں آ جاتی، ایک ہی جملے میں جواب دیا، وہ یہ کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمْقَاءِ، میں میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ ان کی تہذیب کے کلچر پر ایسا تیشہ لگایا ہے کہ زندگی بھر تک وہ یاد کریں گے۔ میرے نزدیک تو میرے نبی کی سنتوں کو پر عمل کرنا وہ ساری دنیا کے کلچر سے، کلچر وہ ہے جو میرے نبی نے دیا، تہذیب وہ ہے جو میرے نبی نے دی، اخلاق وہ ہے جو میرے نبی نے دیے، معاشرت وہ ہے میرے نبی نے دیے۔ یہ ویسٹرن کلچر جس کے آج ہم دلدادہ ہو رہے ہیں اور جس نے پوری دنیا کو بے حیا ننگا کر دیا ہے اور مسلمان تیزی کے ساتھ اس طرف دوڑ رہا ہے، اس کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ ویسٹرن کلچر جس کی ناکامی دنیا میں ثابت ہو چکی، جس نے باپ کو باپ سے جدا کر دیا، بے حیائی کے ایسے منظر پر لا کر کھڑا کر دیا کہ میں وہ واقعات آپ تک نہیں بیان کر سکتا۔
وہ جو اپنے گاڑیوں میں کتوں کو لے کر پالنے والے، وہ جو اپنے بستروں پر کتوں کو لے کر پالنے والے اور ان کی حرکتیں وہ کتوں کی تہذیب والے ہیں، وہ محمد عربی کے تہذیب والے نہیں ہو سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ میرے ابھی نے وہ یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ کہاں ہم نے کہاں ورق اٹھائے؟ ہم نے وہ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے فضائل اعمال اور فضائل کی تعلیم کو بہت عام کر دیا۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اتنا عام کیا، 100 سال تک بڑی محنتیں کی، گھر گھر پہنچایا اور فضائل کی تعلیم کو عام کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو اعمال کی طرف کا رجوع پیدا ہوا، لوگوں کو اعمال کی طرف ترغیب پیدا ہوئی۔ لیکن جب اب اعمال کی طرف ترغیب پیدا ہوئی ہے ہمارے بزرگوں کے ان محنتوں کی وجہ سے، تو ہمارے سامنے مسائل کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اور یہ مسائل کہاں سے نکلیں گے؟ یہ مسائل سارے کے سارے جو نکلیں قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں۔ میرے بزرگوں، میں نے ابھی ہی ہمارے یہاں سونے بازار میں جانا ہوا، ایک واقعہ ذکر کیا تھا، وہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ سید سلیمان ندوی کا یہ واقعہ ہے اور خطبات مدراس میں اس کو نقل کیا ہے، اور مولانا نے لکھا ہے سن 1924 کی بات کہی ہے، ہندوستان کی آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ رویندر ناتھ ٹاگور، جس کا ہم جن گن من ادھینائک جے گاتے ہیں، راشٹر گیت گاتے ہیں، وہ ایک شیپ میں ہمارے ساتھ تھے، ایک پانی کے جہاز میں امریکہ سے واپس ہو رہے تھے۔ میں بھی اس اتفاق سے، میرا بھی سفر تھا، میں بھی ساتھ میں تھا۔ رویندر ناتھ ٹاگور کے ساتھ ان کے فالوورز کا ایک بڑا جھمگٹا تھا، ان کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ وہ مذاکرہ کر رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ اس میں ایک شخص نے پوچھ لیا رویندر ناتھ ٹاگور سے کہ یہ بتائیے کہ ایک سماج جو برہمو نامی سماج پیدا ہوا تھا، برہما کماری نہیں، برہمو سماج پیدا ہوا تھا، اس کے اصول بڑے اچھے اصول تھے، وہ کسی مذہب کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، ہر ایک صلح کل کے قائل تھے، ہر ایک کو اچھا کہتے تھے، اور آج کے زمانے کے جو کرنٹ ایشو ہیں اس کے بالکل مطابق تھا، یعنی لاجک اور ترک کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے بالکل مطابقت تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ مذہب، وہ سماج نہیں چل سکا، تو اس کے ریزن اور اسباب کیا تھے؟ ٹاگور نے یہ جواب دیا، ایک ہی جملے میں جواب دیا، اس کے اسباب یہ تھے کہ ان کے پاس آئیڈیل لوگ نہیں تھے، ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو نمونے کے طور پر ہوں اور جن کے پاس وہ نمونے والی زندگی موجود ہو۔ اس لیے جب نمونے والی زندگی ہمارے معاشرے کے سامنے نہیں ہوتی ہے تو پھر تو وہ زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو غضب میں ڈال دینے والی ہے یہ بات کہ تم کہتے ہو کرتے نہیں ہو۔ اسی لیے قرآن نے نبی پاک علیہ السلام کو آئیڈیل شخصیت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ جس اینگل سے چاہو اٹھا کر دیکھ لو، معاشرت کے اعتبار سے اٹھا کر دیکھ لو، پورے پاؤ گے، 100% پاؤ گے۔ معاملات کے اعتبار سے دیکھ لو، باریک سے باریک معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک کسوٹی پر پرکھ لو، پورے کے پورے ابت ہے۔ عبادت کے اعتبار سے دیکھ لو، آپ کو پورے طریقے پر ملیں گے۔ اخلاق کے اعتبار سے تو خود قرآن یہ کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کی بلندی پر ہو، اور آپ کے اخلاق کی بلندی کی گواہی تو دشمنوں نے بھی دی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ساری باتیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ سچی بات کہوں کچھ تو مشکل، رہوں چپ تو مشکل، انہیں ہر طرح بدگمانی رہے گی۔ میرے بھائیوں، کیا کہوں آپ کو،
دین پوری شکل و شباہت کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہی نہیں، اور نہ ہم نے اس کو، جب ہمارے سامنے فضائل کا اتنا ہی، فضائل کیوں بتائے جاتے ہیں؟ اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ تمہارے اندر ترغیب و جذبہ پیدا ہو۔ نماز کے فضائل اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ آپ کو نماز کا جذبہ پیدا ہو۔ حج کے فضائل اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ آپ کو حج کا جذبہ پیدا ہو۔ علم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو علم کا حاصل کا جذبہ ہو۔ ہر آدمی مدرسے کی چار دیواری میں رہ کر علم حاصل نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایسے حلقے لگا کر ہمیں، اور صحابہ کرام میں یہ حلقے ہی لگتے تھے۔ صحابہ کرام نے جو علم حاصل کیا ہے وہ حلقے ہی رکھتے تھے۔ معاف کرنا، یہ تقریروں کا تو ایک رسم پڑ گئی، ہم بھی تقریر کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہم نے تقریریں نہیں دیکھی۔ ایسے حلقے، موقع بہ موقع کا علم، ضرورت کا علم، جو چیز کی ضرورت ہے اس کا علم حلقوں میں دیا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، لوگوں سے گھل مل رہے ہیں، ان کے وہ اخلاق آ رہے ہیں، وہ حالات آ رہے ہیں۔ مستورات کا علم ہے، حضرت عائشہ سے مل رہا ہے، حضرت سودہ سے مل رہا ہے، حضرت خدیجہ سے مل رہا ہے، آپ کے ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ سے مل رہا ہے۔ کتنے مسائل ایسے ہیں، یہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے یہ کیا جانے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سال تک، جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں تھی اور تیسری بیوی بن کر آئی تھی، آپ جو ہیں حضرت خدیجہ دو جگہ سے جو ہیں ان کے شوہر کا انتقال، تیسری جگہ پر میرے آقا سے، عمر میں کتنا فاصلہ تھا، بڑی عمر کی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں رہی، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور یہ چپدی نہیں، چپدی کا شوربہ میرے آقا کے پاکیزہ زندگی پر الزامات لگاتے ہیں۔ اور آپ کو عرب کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی دینے کے لیے سارا عرب جمع تھا، اور آئے تھے، یہ کہہ رہے تھے آپ محمد کو یہ کہہ دو کہ یہ اپنے کام سے ہٹ جائے، اگر وہ چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے تو سارے عرب کا مال ہم اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، اور اگر وہ سردار بننا چاہتا ہے تو آج سے سودناک ہم اس کو آج سے اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، اور اگر اس کے اس کام سے مقصد مکہ مکرمہ کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر اس کو کوئی جنات و عاصف کا اثر ہے ہم اس کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے آقا نے کیا دیا تھا؟ جواب دیا، لَوَضَعُ الشَّمْسَ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي، اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں، اور مجھے یہ کہہ دیں کہ میں اپنے اس کام سے دستبردار ہو جاؤں، جو مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ جس کے سامنے دولت کا ڈھیر، جس کے سامنے ہر چیز کا ڈھیر تھا، آج وہ بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کر رہا ہے، اور جتنی ازواج، جتنی اولاد ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اور باقی جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ ملکی معاشرتی مسالے کے لیے کیے، اور وہ مسالے کیا ہیں؟ جب آپ پڑھو گے، اور اگر مولانا کو ملا موقع ایسی بات کہنے کا آئندہ تو انشاءاللہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ نے ان ازواج کو مختلف قبیلوں کو جمع کیا تھا، اور مختلف قبیلوں کو آپ نے اپنے سے قریب کیا تھا، دامادی رشتے قائم کیے تھے تاکہ دعوت کے کام میں آسانی پیدا ہو، اور سب بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن یہ ساری باتیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام اب وقت آ چکا ہے، دیکھو اب ریسرچ کا زمانہ ہے، اب ہر آدمی جو ہے یہ فوراً یہ بات کہتا ہے، یا آپ بات، ایک مرتبہ ہم تقریر کر رہے تھے، ہم نے کوئی بات کہہ دی، فوراً پیچھے ایک نے سرچ کیا اور سرچ کر کے مولانا یہ بات آپ نے فلاں جگہ سے کہی۔ اب وہ ہوا میں اڑانے کا زمانہ چلا گیا کہ آپ بے تکی باتیں جو اڑایا کرتے تھے اور ہوا میں غبارے اڑایا کرتے تھے، وہ ساری باتیں ختم۔ اب تو ہر آدمی کے پاس میں آلہ ہے، وہ تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اور ہم سے زیادہ یورپ کے لوگ جو ہیں ریسرچ کرنے پر آمادہ ہو۔ اس وجہ سے ہماری جو بات ہو اوتھینٹک ہو، ہماری بات جو ہے مدلل ہو، ہماری بات جو ہے وہ پوری دلیل ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث ذخیرہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے، ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور قرآن کو بھی جب تک ہم صحیح نہیں سمجھ سکتے، جب تک کہ ہم حدیث کو نہیں سمجھ سکتے۔
اور حدیث کو اگر سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ مسائل جو ہیں ہمارے مجتہدین نے ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل نکالے ہیں۔ تو حدیث کا درس ماشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اس کو غور سے سنو بھی، اس کو سمجھنے بھی کوشش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ، مجھے نام یاد نہیں ہے، کسی کو بھیجا، گورنر بنا کر بھیجا یا کسی کام سے بھیجا، اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو تم کوئی بھی بات کرو تو قرآن کا حوالہ مت دینا۔ قرآن کا حوالہ تو کہا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ تو بلاغت و فصاحت کا ایک خزانہ ہے، اور اس کا ہر لفظ ذو معنی ہے، اس کا ہر لفظ ذو معنی ہے، ایک ہی لفظ میں کئی معنی نکلتے ہیں۔ تو تم اگر قرآن سے بات پیش کرو گے تو وہ مختلف معنی نکال کر تعویلات کا دروازہ کھول دے گا، اس لیے تم اس کے سامنے حدیث پیش کرنا، حدیث کے ایک ہی مطلب ہے، اس کو تعویل کے دروازہ کھولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ حدیث جو ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، ماشاءاللہ غور سے سنو۔ ہر حدیث اپنی جگہ پر میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے کلام ہیں، اور آپ علیہ السلام نے وہ فرمایا، یہ جو ہے اوتیت بجوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع الکلمات دے کر بھیجا ہے۔ جامع الکلمات کا مطلب یہ ہے کہ بات مختصر ہو لیکن اپنے اندر پورا معنی لیے ہوئے ہو۔ ایسا نہیں کہ خاموخواہ کی ہماری طرح لنچرانی کرتے رہے، آپ مختصر بات کہتے تھے، آپ کا ہمیشہ ہی انداز تھا یتخولنا بالموعظۃ الصعامۃ علینا۔ بخاری کی روایت ہے یتخولنا بالموعظۃ الصعامۃ علینا، آپ وعظ و نصیحت میں بھی ہمارا خیال فرماتے تھے ہمارے اکتا جانے کے ڈر سے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حدیث ہے، یہ ہمارے پاس خزانہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مراتب، اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہوئی ہیں، یہ وہاں بیان کریں گے، بتائیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی کسی قوم کے پاس، میں آپ سے یہ بات پورے ڈنکے اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حدیث کی جس طریقے سے ایک حدیث کی جس طریقے سے حفاظت کی ہے، اور حفاظت کے لیے اسماء الرجال ایک فن قائم کیا ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں۔ ہماری ایک حدیث امام بخاری لیتے ہیں، اس کی سند بیان کرتے ہیں، وہی حدیث لیتے ہیں، اگر دوسری سند سے ہے تو دوسری سند بیان کرتے ہیں، کئی سندیں ہوتی ہیں تو کئی سندیں بیان کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہنچاتے ہیں، میں نے فلانے سے سنی، فلانے سے سنی، فلانے سے سنی، اور فلانے نے صحابی سے سنی، اور صحابی نے نبی پاک علیہ السلام سے۔ پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، اس سرزمین پر اتنی اوتھینٹک بات، اتنی مدلل بات، اتنی باوثوق بات کسی کے پاس نہیں ہے۔ والمیکی کی کتھائیں تو موجود ہیں، رامائن تو موجود ہے، مہا بھارت تو موجود ہے، لیکن جس کا ایک سینٹنس بھی جو ہے مستند و مدلل نہیں ہے، اور آپ کے پاس مستند و مدلل کا خزانہ موجود ہے، ایک بات موجود ہے، اور ایک بات پر ہمارے محدثین نے جو ہیں وہ پورا احکام لگائے ہیں۔ یہ حدیث متواتر ہے، یعنی کہہ دیا متواتر، مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس آخری درجے کے جو راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں، اس میں اتنے لوگ موجود ہیں کہ اگر سب مل کر جھوٹ پر جمع ہونا چاہیں، جان بوجھ پر بھی جمع ہونا چاہیں تو نہیں جمع ہو سکتے۔ اس حدیث کو متواتر کہا، کہیں مشہور کہا، کہیں احاد کہا، پھر اس حدیث میں بھی درجہ، کہیں صحیح کہا، کہیں حسن کہا۔ یہ درجے گھر ہے جو اتنی ایمانداری کے ساتھ، اور ایک کتنا بھی بڑا ولی ہو، کتنا بھی بڑا ولی رہو، زمانے کا وہ کتب رہا ہوگا، لیکن اگر ان کے معیار پر وہ پورا نہیں اترا تو فوراً لیس الشیخ بذاک، شیخ اس معیار کے نہیں ہے کہ ان سے حدیث لی جائے۔ وہ ہر جو ہیں امام جو ائمہ حدیث ہیں، انہوں نے اچھے اچھوں کو کسوٹی سے پرکھ کر نکال دیا، اچھے اچھوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا آؤٹ کر دیا، اچھے اچھوں کو نکھار دیا۔ بلکہ امام، اب یہ فن مولانا بیان کریں گے، میں انشاءاللہ 8:30 تک اپنی بات ختم کر دوں گا، بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے، کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ آپ کو کہوں گا تو آپ حیرت رہو، میں یہ صوفی قسم کے لوگوں سے حدیث نہیں لیتا،
آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں جو کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سننا، ورنہ کہیں بات کا بتنگڑ نہ بنے۔ میں صوفی قسم کے لوگوں سے بات اس کو نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتے؟ کہا اس وجہ سے کہ صوفی نیک ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ نیک ہوتے ہیں، ہر ایک کی بات کو سچ جان لیتے ہیں، ہر ایک کی بات کو سچ جان لیتے ہیں، اور حدیث میں یہ کام نہیں چلتا۔ حدیث میں ہر ایک کو جو سچ جانے گا ہم اس کو سچ نہیں جانیں گے۔ صوفی نیک لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں حسن ظن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، اور حدیث میں یہ نہیں چلتا۔ سونے کو تو کسوٹی پر پرکھنا پڑتا ہے کہ یہ سونا سونا ہے یا نہیں ہے۔ وہ کسوٹی اگر یہ بتا دے کہ یہ سونا نہیں ہے تو اس کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے اپنے اصول مرتب کرے، اس اصول پر اگر ہے تو ہم اس کی حدیث کو لیں گے، اس کی عدالت کو دیکھیں گے، اس کی مروت کو دیکھیں گے، اس کے زندگی کے حالات کو دیکھیں گے۔ کہیں باہر کھاتا پیتا تو نہیں تھا یہ اونٹوں پر، کہیں گپے تو نہیں مارتا تھا، کہیں لطیفہ گپے پہ تو نہیں سناتا تھا، کبھی کبھی جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، یوں تو سچ بولتا لیکن کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا۔ نہیں بھائی، یہ حدیث ان سے ہم نہیں لیں گے۔ ان کا معیار، ان کی کسوٹی، اگر آپ اس کو دیکھو گے آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ایک سے ایک محدث نے اپنی کسوٹی پر جو ہیں بڑے بلند شرائط رکھے ہیں، اور اس سب سے زیادہ بلند شرائط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو کہا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو بخاری شریف ہے، اس لیے کہ ان کے شرائط بھی بڑے کڑے، اچھے اچھوں کو اپنی کسوٹی سے کھر گیا، سمجھ میں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوست، یہ بھی عجیب فن ہے حدیث، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، ایک ایک بات آپ کی مانیں۔ واقعات ہیں آپ کے سامنے، سارے واقعات آئیں۔ آپ کو ابھی ہم پڑھا رہے تھے، تمیم داری کا واقعہ آیا کہ دجال کے بارے میں آیا۔ تمیم داری گئے، اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں فلاں جگہ گئے اور دیکھا کہ وہ وہاں ایک ایسا بڑی لمبی حدیث ہے کہ ایک شخص ملا، اور ایسا شخص تھا کہ اتنے بال تھے تو نہ اس کا آگے کا حصہ نظر آتا تھا نہ پیچھے کا حصہ نظر تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ مرد ہے یا کون ہے۔ پوچھا کون تو؟ کہا الجساسہ، میں دنیا کا انٹرنیشنل جاسوس ہوں، سب سے بڑا جاسوس ہوں۔ پھر کہا جاؤ اندر جاؤ، اندر جاؤ۔ اندر گئے تو اندر دیکھا کہ ایک ڈیل ڈول والا شخص جو ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اچھل کود رہا ہے، پھلانگ رہا ہے۔ دوسرے بات پوچھا، اس سے پوچھا، بڑی طویل حدیث ہے، اس نے یہ کہا، تمیم داری سے یہ کہا، یہ بتاؤ تمیم داری، ایک عرب میں ایک محمد نامی شخص پیدا ہونے والے تھے، کیا ہو گئے؟ کہا وہ ہو گئے۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا ہجرت کر کر ابھی مدینے میں آئے۔ پھر کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہاں جو فلسطین کی وہاں جو زمین ہے وہاں جو ہے ایک بحیرہ طبریہ تھا اور اس میں بہت پانی تھا، کیا پانی ہے؟ کہاں ہے وہاں پانی؟ ایک وقت آئے گا کہ بحیرہ طبریہ کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر کہا ایک چشمہ زغر تھا، اس سے لوگ کھیتی کرتے تھے، کیا وہ ہے؟ کہا وہ بھی ہے۔ کہا پانی ہے؟ کہا وہاں بھی پانی ہے۔ کہا ایک وقت آئے گا کہ اس چشمے سے بھی پانی ختم ہو جائے گا۔ یہ دونوں کی دونوں قوم حضرت لوط علیہ السلام کے بیٹیوں کے نام ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ علیہ السلام نے جب تمیم داری آئے تو آپ نے ان کو صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا دیکھو میں جو کہتا تھا دجال کے بارے میں کہتا تھا، یہ تمیم داری اس سے ملتی جلتی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام بلکہ بہت سارے صحابہ بلا آپ علیہ السلام فتنے جو پیدا ہوں گے اور فتنوں کے جو سرغنے ہیں ان کے نام تک بتا دیے تھے۔ بہت سے صحابی نے اس لیے نہیں بیان کیے، اس وقت کا زمانہ ذرا سنگین تھا، اگر ہم بتا دیتے تو ہمارا سر قلم کر دیا جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، حدیث ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت مبین مددگار ہے۔ اگر ہم اس کو پوری توجہ کے ساتھ استقامت کے ساتھ، دیکھو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دن میں ساری چیزیں آ جائیں، استقامت کے ساتھ آپ لوگ فائدہ اٹھاؤ گے تو آہستہ آہستہ علم میں ترقی ہوگی، ہم سمجھنے پر
دنیا کی قومیں لن ترانیوں میں مبتلا ہیں، اور ایسے ایسے قصے کہ نہ جس کی کوئی سند ہے، نہ جس کا کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، ایسے واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ ان پر فخر کر رہے ہیں، وہ ان پر گئے فخر کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس مستند واقعات ہیں، ہمارے پاس حدیث کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں واقعات ہیں، اور ہم بھی جو ہیں خاموخواہ کی ادھر ادھر کی کیوں اڑائیں؟ حدیث سے کوئی بات کریں، حدیث سے بات کریں جس سے ہماری بات کا وجود پہ ہو۔ اس وجہ سے یہ سلسلہ اللہ کرے شروع ہو۔ ہمارے بزرگوں میں یہ سلسلہ تھا، اور باقاعدہ حدیث کا درس ہوا کرتا تھا، اور حدیث کے درس میں صرف وہ مدرسوں کی حد تک نہیں تھا، وہ مدرسوں کی حد تک نہیں کہ طلباء ہی پڑھتے تھے، بلکہ عوام بھی اپنا پورے طریقے سے وقت نکال کر فارغ ہو کر اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور یہ ایک مستقل سلسلہ۔ لیکن اب ہم نے یہ سارے سلسلوں کو بانٹ دیا، مدرسے والے طلباء مدرسے میں چلے گئے، دعوت والے دعوت میں چلے گئے، خانقاہ والے خانقاہ میں چلے گئے، ایک طبقہ بالکل کورا رہ گیا۔ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں اس سلسلے سے بھی قرآن کا درس ماشاءاللہ ہو رہا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ درس ہمارے ساتھی کچھ آئے، شاکر وغیرہ، انہوں نے میرے سامنے یہ بات رکھی تو میں نے مشورہ دیا کہ درس حدیث شروع کرو، اور مولانا زید صاحب کا نام بھی دیا، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت بھی دی ہے، ہمارے شہر کے ہیں، اس وجہ سے آپ ان سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ یہ حدیث کا سلسلہ جاری رہے، سمجھے؟ بہت سے مرتبہ ہم جو ہیں، دیکھو بھائی میں تو آپ کو بڑا صاف کہہ رہا ہوں، یکگیر محکم گیر، ایک کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، اور دیکھو صاف صاف سن لو میری بات، باہر سے بزرگ آئیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کام تو مقامی آدمی سے ہوگا۔ آپ سن لو میری صاف بات، سمجھ میں آئی؟ ہم بڑے بزرگ جہاں کہیں سے بھی آویں ان کی باتوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں، لیکن کام تو مقامی آدمی ہی کرے گا، جو پڑاؤ ڈال کر رہے گا وہی کام کر سکے گا۔ اور ہمارے بزرگوں کی پوری ہسٹری رہی ہے، تاریخ رہی ہے کہ جس نے پڑاؤ ڈالا اور کام کیا وہیں انقلاب آیا ہے، سرسری بیانات سے انقلابات نہیں آتے، وہاں پڑاؤ ڈالنا پڑے گا اپنی راتوں کی محنت کو، اور ان سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز پر ہم لپکنے والے ہیں، ہر نئی چیز مل گئی اس کی طرف نہیں۔ بھائی دین تو کوئی نئی چیز دین میں ہے نہیں، دین وہی ہے جو ہمارے بزرگوں سے ہم کو ملا ہے، دین وہی ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے ہم کو ملا ہے، دین وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام نے اپنے بعد والے تابعین کو دیا، تابعین نے تابعین کو دیا، اس طریقے سے منتقل ہوتا ہوا ایک سلسلے کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، وہی دین ہے، کوئی نئی بات دین میں نہیں ہے۔ نئی بات کو تو فرمایا کل محدث بدعہ، ہر نئی بات بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اس وجہ سے میں آپ حضرات سے بھی یہ کہوں گا کہ جو بھی کرو کام پوری توجہ کے ساتھ کرو۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں۔ آپ جانتے ہو کہ کسی بھی کام کے لیے میں نے یہی تو کہا، مقامی آدمی ہو، پوری توجہ کا، اور مقامی لوگ ہوں، پورے فائدہ اٹھائیں، مستقل اس کے ساتھ ہو، تو انشاءاللہ فائدہ۔ ایک مدرسے میں بھی آدمی بچہ پڑھاؤ ڈالتا ہے تو کوئی حاصل ہوتا ہے، جماعت میں بھی جاتا ہے تو علماء کے لیے سال لکھا، عوام کے لیے 4 مہینے لکھیے کہ بھئی کچھ وقت تو گزارنا پڑے گا۔ خانقاہ میں بھی جاتا ہے آدمی تو کچھ وقت لگاتا ہے، ایک مرتبہ صرف سرسری طور پر آدمی گزر جاتا ہے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، پوری توجہ کے ساتھ دھن بنانی پڑے گی۔ اس کے لیے اپنے جذبات کو جو ہیں مغلوب کرنا پڑے گا، بلکہ جذبات کو مغلوب کر کر دیوانگی کو غالب کرنی پڑے گی۔ آدمی جب تک دیوانہ کسی کام کے پیچھے بھی، ایک تجارت کے بھی جو تاجر بنتا ہے آپ دیکھو تو وہ تجارت کے لیے بھی دیوانہ ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کئی مرتبہ ہمارے کیا نام یہ گورنمنٹ سرونٹ ملتے ہیں، کئی مرتبہ میں تو ذرا تنقید بھی کر دیتا ہوں کہ جب ملتے ہیں، جب تم تو ایک ہی بات کرتے ہو، انکریمنٹ کا کیا ہوا، ایریس کا کیا ہوا، 5ویں پگار بند کا کیا ہوا، یہی باتیں کرتے ہو، اس لیے کہ ان کے اوپر ایک دھن ہوتی ہے، وہ یہی سوچتے رہتے۔ تو جب تک کوئی بھی کام جو ہے دھن آدمی نہیں سوار کرتا وہاں تک نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میرے بزرگوں، محترم بزرگوں، بس یہ واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں کہ ایک مرتبہ جو ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، عام واقعہ ہے کہ خلیفہ بغداد نے لیلا کو بلایا، لیلا کو بلا کر یہ کہا کہ تو بڑی کالی کلوٹی ہے،
اور یہ مجنو تیرے اوپر بڑا عاشق ہو گیا ہے، دیوانہ ہے، تو کالی کلوٹی رات جیسی ہے، کوئی وجہ ایسی نظر کوئی خوبصورت نہیں ہے، کوئی وجہ کشش نہیں ہے، اور یہ ہے کہ تیرے اوپر دیوانہ پھر رہا تو قبل الجدار جلجدارا، کہیں دیواروں کو بوسے دے رہا ہے، سمجھے، کہیں جو ہیں لیلا کی گلی سے نکلنے والے کتے کو پیر چوم رہا ہے۔ وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکنت دیارا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، خلیفہ نے کہا کہ کالی کلوٹی ہے اور یہ مجنو تیرے اوپر عاشق ہے، عجیب بات۔ تو وہ کیا کہہ رہی ہے معلوم ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اگر دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھوں سے دیکھو، مجھے اگر دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھوں سے دیکھو۔ دیدہ مجنو گر بودے ترا ہر کے دو عالم بے خطر بودے ترا۔ مجنو کی آنکھوں سے اگر تم مجھے دیکھو گے تو سارے عالم سے بے خبر ہو جاؤ گے۔ مجنو کی آنکھوں سے اگر دیکھو گے تو سارے عالم سے بے خبر ہو جاؤ گے۔ بلال حبشی کالے تھے لیکن محبت پہ سرگردہ تھے، محبت میں سرگردہ تھے۔ کیا 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 نبی پاک علیہ السلام کی محبت نے ان کو کہاں پہنچا دیا۔ کیا کہا؟ اذن یا بلال وارحنا، اے بلال اذان دے کر میرے دل کو راحت پہنچا دو۔ کس سے کہا جا رہا؟ ایک کالے غلام سے یہ کہا جا رہا، اور کہنے والا کون ہے؟ سارے نبیوں کا سردار ہے، وہ ایک کالے غلام سے یہ کہہ رہا ہے، اذن یا بلال، اے بلال اذان دے کر میرے دل کو ذرا راحت پہنچا دو۔ یہ نبی کی محبت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بات زیادہ لمبی ہو گئی، میرے تو آدھا گھنٹہ کا بات کہی تھی۔ انشاءاللہ درس شروع ہوگا، آپ لوگ فائدہ اٹھاؤ۔ بھئی کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے؟ یہ حدیث کا درس ہے، احترام کے ساتھ شروع۔ ہم سمجھے امام مالک حدیث کا ہم جیسے کیا دیں تو ویسے ہی ہم تو نکمے قسم کے لوگ ہیں۔ امام بخاری امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، اور درس دیتے ہوئے بچھو نے ڈس لیا، بچھو نے ڈس لیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر ویسے ہی جمے رہے۔ درس جب پورا ہوا تو اپنے شاگرد سے ذرا کرتا اٹھا کر دیکھا تو بچھو نے 16 ڈنک مارے تھے۔ کتنے ڈنک مارے تھے؟ کسی نے کہا حضرت کہہ رہے ہیں میں نے حدیث کا درس شروع کر رکھا تھا، اس وجہ سے مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں جو ہے اس بچھو کے ڈنک کی وجہ سے اپنی طبیعت میں بے قراری پیدا کروں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو حدیث پر محنت کر کر چلے گئے۔ اللہ ہم سب کو اس کا احترام نصیب فرمائے۔ اور آج کے اس درس حدیث شروع ہونے والے مجلس میں مجھے بھی آغاز کا موقع دیا گیا نکمے کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی لاج رکھ لے، اور جو ہے حقیقت میں ہمیں اس حدیث کا اور حدیث کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور کوئی بات کہیں ادھر؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ شروع ہونے والے درس حدیث میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے تیرے بھروسے پر درس حدیث کو شروع کیا ہے، اے اللہ اس کی برکات کو عام فرما، اے اللہ اس کے فائدے کو عام فرما، اے اللہ درس دینے والوں کو بھی پورا فائدہ عطا فرما، اور درس کے سننے والوں کو بھی پورا فائدہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جیسے گنہگاروں کو بھی مکمل فائدہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر کو بھی اس حدیث کے درس سے برکتیں عطا فرما، اور اس حدیث پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں حدیث کو زندہ فرما، ایسے معاشرے کو زندہ فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اور نمونہ بنا کر پیش کیا تھا، ایسا معاشرہ وجود میں لانے کے لیے غیبی اسباب پیدا فرما، کوتاہیوں کمزوریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں،
ہمیں اس بات کا احساس ہے ہم اس کے لائق نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیری حدیث کا درس دے سکے، اے اللہ لیکن اپنا فضل اور اپنی تائید کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما، اے اللہ اپنا فضل اور اپنا تائید کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما، ہمیں تائید غیبی کو شامل حال فرما، برکتیں عطا فرما، رحمت عطا فرما، ہمارے ذہن کے دریچوں کو کھول دے، اے اللہ ہمارے ذہن کے دریچوں کو کھول دے، اور حدیث پاک کے درس میں اے اللہ ہمارے برکت عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی چیزیں مانگی ہیں اس سے حصے کامل و وافر عطا فرما، جتنی شر و فتن کی جن سے پناہ چاہیے پناہ عطا فرما، آپ علیہ السلام کے صدقہ و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام برحمتک یا